السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیر اگلا ہفتہ شروع، اور یہ نومبر کا مہینہ بہت ہی اہم ہے. بہت سی چیزوں میں تیزی آنی ہے. میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ نومبر والا مہینہ بہت سخت ہونا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک کارنر پہ لے جانے کے حوالے سے، لیکن ووٹر نہیں مر رہا، ووٹر نہیں بیٹھ رہا. اس سارے ایشو سے جلسے جلوس تو آپ روک رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے عمران خان صاحب کی محبت مٹانا ذرا مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. لانگ مارچ کی تیاریاں اور تحریک انصاف کی کرسیاں جو ہیں وہ اکھاڑ پھینچ. بلاول کی پیشکش کی ہے مساق پاکستان کے حوالے سے، وہ تفصیلات کا ذکر کریں گے. اور کیا فواد چودھری کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، اس پہ بات ہوگی. اسحاق ڈار نے جو جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ پر چڑھ دوڑے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، اور یہ ایسے نہیں بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی باتیں کچھ کہی تھیں ان پہ. اور 2 ٹویٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا آ رہا ہوں، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر میں نے اپنا نقطہ نظر تو رات بیان کیا تھا. میں نے ٹویٹ کی شکل میں دونوں ٹویٹ جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں. اچھا چلیں، آپ لوگوں کے لیے اگر میں وہ پڑھ بھی دوں تو کیا حرج ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا جو میں نقطہ نظر رکھا ہے. بہت سے لوگوں نے یعنی سراہا اس بات کو. اچھا سراہا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پتہ نہیں کوئی آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کی، سراہا اس لیے کہ میں نے سارا کچھ سچ لکھ دیا. اور بہت سے لوگوں نے، تقریباً بہت بڑی تعداد نے اس کو دیکھا. میں نے کہا سپریم کورٹ کا حالیہ الیکشن سے متعلق فیصلہ تضادات کا شکار کیوں. الیکشن کو 90 یا 60 دن سے زائد عرصے کو عدالتی پروٹیکشن دے دی گئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتوں کو آئین کے خلاف قانونی حیثیت دے دے گی، اور یہ حکومتیں تقریباً 1 سال قائم رہیں گی. مشترکہ مفادات کونسل کے غیر قانونی تشکیل 2 نگران وزیروں کو قانونی مان لیا گیا، اور اس کی غیر قانونی فیصلہ جات بابت حلقہ بندیوں کو جائز مان لیا گیا. جبکہ آئین کا آرٹیکل 254 اگر پاپولیشن سینسز نہیں نہ ہو سکے تو الیکشن پرانے سینسز پر آئین کے آرٹیکل 51، 224، 224 کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتے تھے. الیکشن کمیشن کے کردار اور غیر قانونی اقدامات بابت الیکشن التوا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. صدر پاکستان کو طرف تنقید بنایا گیا. الیکشن کمیشن کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ صدر پاکستان کے عہدے کے بارے میں آئین کے آرٹیکل 248 کو سامنے رکھتے ہوئے صدر پاکستان ان کے وکیل کو سنے بغیر ریمارکس دیے گئے، اور فیصلے میں لکھا گیا، یاد رہے گزشتہ سماعت میں صدر پاکستان کو فری کین کے لسٹ سے نکالنے کا کہا گیا تھا. آئین ٹوٹ چکا ہے. آرٹیکل 48 کو توڑا گیا، اور آئین کے خلاف سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کو قانونی حیثیت دے دی گئی، جبکہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف صدر پاکستان کو ہے. فیصلے میں آئین کا آرٹیکل 4، 5 اور 10A توڑا گیا. اس بعد دوبارہ میں نے ٹویٹ کیا، کیا نظریہ ضرورت واقعی زندہ ہو گیا؟ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ بابت الیکشن کمیشن، PDM حکومت، قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی ہیں 2-3 دن، یہ ذکر جو کرا 2 دن قبل کیوں تحلیل کیا؟ یہ اہم بات ہے. اس کا مقصد 5 سالہ اسمبلیوں کو میعاد 60 دن میں الیکشن کروانے کا توڑنا تھا، اور الیکشن کا غیر ضروری تھا. اس سمجھانے کے لیے 2 دن پہلے آپ تحلیل کر دیں اور 60 دن پہلے الیکشن ہونے ہیں، آپ اٹھا کے 90 دن لے جائیں. اس کی تشریح تو آنا بنتی تھی نا. پھر کیوں 2 دن پہلے اسمبلی تحلیل کی؟ وہاں جو بڑے سوال اٹھ گئے کہ جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں وقت سے پہلے کیوں تحلیل کر دی؟ یہاں کیا جواز ہے؟ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی فروری میں تحلیل ہوئی، اور الیکشن 90 دن میں ہونا تھے، نہیں ہوئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود اور توہین عدالت کی کارروائی تو بنتی تھی، کیوں نہ؟ اس میں مجھے کیا ضرورت درخواست دینے کی؟ عدالت اور کنٹمپٹر کا عدالت ہم نے فیصلے منوانے. یہ عدالت کو سوچنا چاہیے تھا اس بات کو. کیا سپریم کورٹ آئین پاکستان اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر کوئی ایکشن لے گی؟ یہ ہے وہ ساری جو باتیں ہیں میں نے سامنے رکھی ہے. اور چونکہ میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کرتا، لیکن آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر متی اللہ جان نے جو باتیں کہی ہیں عادل شاہ زیب کے حوالے سے. متی اللہ جان اور عادل شاہ سب وہ بڑا وائرل ہو رہی ہے، باتیں بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. صحافت اسی کا نام ہے، سچ سامنے رکھیں. میری متی اللہ جان سے کئی معاملات پہ ہمارا آپس میں نقصان دیکھ نہیں ملتا.
لیکن اس کا جواب تو میں نے نہیں دینا، یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، کیونکہ وہ سوال جو کہیں آپ بہت ہی اہم سوال اٹھائے ہیں، اور آپ چونکہ سن چکے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا اس بات کو، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں صحافت کے معیار کہیں نہ کہیں تو مقرر کرنے ہیں، کون مقرر کرے گا یہ دیکھنا ہے، لیکن بہرحال یہ معیار جو ہے مقرر ضرور ہونے ہیں، یہ نہیں ہوں گے مقرر تو پھر تو ویسے تو آواز بند کر دی گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا ہاں، سب سے پہلے چلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید کے خلاف جو ہے کارروائی پر جو ہے جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل باجوہ، جنرل فیاض کے خلاف سوال پر انہوں نے کہا ماضی میں جو اقدام ہوئے ہیں انہیں کسی کارروائی کے بغیر یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مساق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے، وہ کمیشن جو رپورٹ بنائے گا کہ ماضی میں کس کا کیا کردار رہا، مذاق بنانے کے لیے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، اب نہیں عوام یہ اس طرح کا جو چورن لینے کے لیے تیار ہیں، کیا یعنی کیا مذاق بنا رہے ہیں لوگ نہیں ان مذاقوں میں آنے والے آپ کے۔ اور اب اگلی جو بات ہے نا جی، صدر کے آئین کا توڑنے کے اخلاق کی جرت کا مظاہرہ، کیوں کریں بھی اخلاق کی جرت، کیا اخلاق کی جرت کی بات کر رہے ہیں آپ، سکھا رہے ہیں اخلاق کی جرت، کیا کیا صدر پاکستان نے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو باتیں کی ہیں پہلے کے حوالے سے، کیا صدر کیا کرتے، کہاں لکھا ہے؟ جب آپ نے اسمبلی یعنی آرڈیننس سے کیا، اور سوری جو قانون پاس نہ کرنا، صدر کو اختیار دیا اتنے دن میں یہ کر سکتے، یہاں کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہاں تو رکھا ہے کہ اگر آپ 48 گھنٹے میں اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو آٹومیٹیکلی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر، نہ بھی کریں آپ، اچھا نہیں لگتا جو بیٹھ کے بات کریں۔ سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا ہے نہ صدر کو سنا، اسی لیے میں بار بار دہراتا ہوں چیزیں سامنے تو آنی چاہیے، اور یہ بڑی زبردست بات ایک کہی ہے انہوں نے، لیکن جھوٹ بولنے میں کمال ہے۔ میں نے سوال پوچھا تھا، چیلنج کیا تھا ان کو، انہوں نے کہا جی چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد چڑھائی کی دھمکی نہ دیتی تو نون لیگ مئی 2022 میں اسمبلی تحلیل کر دیتی۔ یعنی آپ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیا؟ یعنی یہ وہ بنیاد ہوگی، یہ وہ بنیاد ہوگی جس کی بنیاد پر بیٹھ کر فیصلے ہوں گے کہ جناب اگر بات نہیں مانی ہے، اگر انہیں دھمکی دے دی ہے تو ہم اسمبلی، یعنی یہ ملکی فیصلے ایسے ہوتے ہیں؟ اس کو اسٹیٹسمین شپ کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ بھائی، کیا کہیں گے اس کو؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کہیں گے۔ کیا اس طرح کی بات ماننی چاہیے؟ یہ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، اور آپ لوگوں نے اس ملک کی جو تباہی میں کردار ادا کیا ہے، لوگ تو سوال کریں گے، اب جواب دینا ہوگا، اور آپ کے لیے اتنا آسان حل نہیں ہے، بڑا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور تحریک لبیک پاکستان کا فیصل آباد دھرنے کے اس سلسلے میں لانگ مارچ آج ہوگا۔ یعنی جو الفاظ استعمال کیا گیا نا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس پہ عمل درآمد تو کروا نہیں سکے آج تک، سوال تو پھر اٹھیں گے نا جی۔ اور تحریک انصاف پر جو پابندی کی باتیں ہوتی ہیں وہ بار بار، اس سے پہلے جو اس ہفتے کے اندر سائفر میں ضمانت کے حوالے سے معاملات آنے، اور جو میں سن رہا ہوں وہ اچھا نہیں سن رہا میں، جسٹس سردار طارق مسعود کا کہا جا رہا ہے ان کے سامنے بینچ میں یہ لگایا جائے گا کیس، وہ ہم خیال بینچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ضمانت خارج کرنے کے بعد یہ ٹرائل جو ہے نا ڈے ٹو ڈے کرنے کا کہیں گے، آپ اندازہ لگائیں، یا مجبور کریں گے ضمانت واپس لے لیں آپ تاکہ ٹھپا لگ سکے۔ میں وقت سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ایک بات میں کر کے پھر میں ذرا اس میں پابندی کے بارے میں بات کروں گا۔ اور فواد چودھری کا کہا جا رہا ہے کہ انٹرویو شاید ممکنہ طور پر ریکارڈ ہو گیا ہوگا، اور وہ شاید جلد چلا دے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی نہیں ہے۔ کاشف عباسی کے بعد واقعی ٹی وی چینلز کے حوالے سے بھی آپ گھٹن کا ماحول پیدا ہو چکا ہے بڑی بری طرح سے، اور یہاں پر سیاست کھیلی جا رہی ہے، اور یہاں ظلم جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بالکل نہیں دی جا رہی ہے، جلسے انہیں کرنے نہیں دیے جا رہے، اور کوئی پوچھنا نہیں اس بارے میں۔ کہاں ہیں ہماری عدالتیں، کہاں ہے ہمارا الیکشن کمیشن جو پوچھے؟ عام آدمی کی تو صحیح کوئی نہیں رہے گی نا، کیا بنیاد ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اس کا سوال تو ہونا چاہیے نا جی، جواب بھی ملنے چاہیے۔
اچھا، تحریک انصاف پہ جو پابندی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو بات. دیکھیں پابندی ایسے نہیں لگتی ہے جس دل کا منہ اٹھا کے پابندی لگا دے. اصلاحات دہشت گردی کا قانون ہے، اس میں پرچے درج ہوتے ہیں، کوئی ٹرائل ہوتا ہے، سزا ہو جاتی ہے، اور سیاسی جماعت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں تو اس کو بحیثیت دہشت گرد تنظیم کے آپ پروویژنس دی ہوئی ہیں. جو اصل کام ہے وہ آرٹیکل 17 کے حوالے سے ہے. بیک گراؤنڈ پر میں نہیں چلا دوں گا چونکہ ٹائم کم ہونا ہے، ایڈیٹنگ نہیں ہو سکے گی. وہ ہے کہ پہلے وفاقی حکومت نے بین لگانا ہے جماعت کے اوپر. تو کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، ہوائی باتیں ساری ہو رہی ہیں ابھی تک. تو جب وہ آپ پابندی لگائیں گے پھر سپریم کورٹ کے پاس معاملہ جائے گا، اور سپریم کورٹ کا کردار بڑا اہم ہے. اور اس کو میں جوڑا کرتا ہوں لائرز موومنٹ کے ساتھ کہ جو اس وقت جرزیز بھرتی کیے گئے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. بہت سی چیزیں بتا چکا ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا. لیکن میں ایک بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور میں بار بار دو باتیں میں دہرا کر کہ اس سارے کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. لوگ نکلیں، جلسے جلوس کریں، کارنر میٹنگز کریں. اور میثاق پاکستان کے لیے جو بلاول بھٹو بات کر رہا ہے، میں تو 5 جون سے یہ بات کر رہا ہوں. میثاق پاکستان کا نام ہی میں نے دیا تھا. آج اکثریت لوگ بات یہ کر رہے ہیں. پاکستان میں الیکشن کا ماحول بنائیں. باقی کوئی نہیں کمپرومائز کر رہا ہے اس حوالے سے، لیکن الیکشن کا ماحول بنائیں، لیول پلینگ فیلڈ ملے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.